اور آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ قصوری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ کشیدگی کے اس ماحول میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملتوی نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا، یہ صحیح فیصلہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ ٹائمنگ انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ پاکستان نے تو نہیں ٹائمنگ سلیکٹ کی. یہ کافی دیر سے یہ دورہ ان دا ورکس تھا. اگر بلکہ اس کی میں تاریخ بتاؤں کہ پہلے بہت خراب تعلقات تھے پاکستان اور سابق سوویت یونین کے. پھر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ مشرف کو پریزیڈنٹ پوٹن نے بلایا وہاں. پھر مجھے یاد ہے پرائم منسٹر فرڈکوو روس کے پاکستان آئے. پھر پرائم منسٹر نواز شریف اور پریزیڈنٹ زرداری نے دورے کیے کئی مرتبہ بیچ میں. اور ابھی ریسنٹلی بھی روس کے وزیر خارجہ لاوروف صاحب بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے جب میں فارن منسٹر تھا تو متعدد مرتبہ میری اور ان کی جو ملاقات ہوئی تو ان کی خواہش تھی کہ سٹیل مل جو تھی اس کو وہ سٹیل پروڈکشن کو 300% بڑھانا چاہتے تھے. پاکستان کی بدقسمتی کہ سپریم کورٹ میں افتخار محمد چودھری صاحب کا جو فیصلہ آیا جس نے اربوں کا پاکستان کو نقصان پہنچا دیا، اس کی نظر وہ بھی ہو گیا جو روس کی خواہش تھی کہ سٹیل مل کو 300% اس کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. تو روس کی خواہش رہی ہے. اور جب لاسٹ وزٹ ان کی ہوئی تھی، پچھلی جو آخری وزٹ تھی لاوروف صاحب نے، تو ڈسکشن ہوا تھا گیس پائپ لائن جو کراچی سے قصور تک لے ڈاؤن کی جا رہی ہے، $2 بلین کی ہے. اب اس میں ایک پس منظر تو ڈیفینیٹلی تھا. اور مجھے خود پتا ہے کہ جب میں فارن منسٹر تھا، میری اس سلسلے میں ان سے بات ہو رہی تھی، ڈیفینس کوآپریشن کے لیے اس وقت بھی روس تیار تھے. لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو گئے ہیں، اب یہ کیونکہ پرائم منسٹر نے یا پاکستان نے تو اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ وہاں حملہ کریں، بلکہ اچھی بات ہے پاکستان کے فارن آفس نے یا پرائم منسٹر دونوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ایک پرامن حل چاہتے ہیں اس کا، اور وہ ریپیٹڈلی اس کو تکرار سے کہا جا رہا ہے. اگر نہ جاتے، ابھی ایک ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے، مجھے ہر بندے کو حق کا رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جس قسم کی پالیسی اپنائی ہے ہندوستان کی طرف، اور پرائم منسٹر مودی کی جو پالیسی ہماری طرف ہے، اور جس طرح پاکستان سے کی طرف امریکہ کا رویہ ہے، اسی لیے بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی کہ روس سے تعلقات بہتر کیے جائیں. پاکستان کی چندہ یہ خواہش نہیں، بلکہ بے وقوفی پر مبنی ہوگا اگر ایسی کوئی پالیسی ہو کہ امریکہ اور مغرب سے ہم اپنے تعلقات بگاڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ امریکہ میں جاتی ہیں، برطانیہ جاتی ہیں اور یورپین یونین جاتی ہیں. اس لیے ہمیں تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرتا. لیکن کیا یہ فیصلہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا؟ ایک مشکل فیصلہ تھا. مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ فیصلہ میرا خیال ہے اور بھی جو ہیں حصے حکومت کے، ان سے بھی کنسلٹیشن ہوئی ہوگی، فارن آفس نے بھی اپنی انپٹ کی ہوگی. تو یہ جو سارا فیصلہ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اکیلا پرائم منسٹر نے کیا ہوگا. کہ صحیح ہے، ملتوی یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہوگا. جی فیصلہ صحیح ہے. تو اس میں چونکہ میں سمجھتا ہوں، لیٹ می پٹ اٹ ان انادر وے، بہت مشکل ہوتا اس کو پوسٹ پون کرنا، اور اس کا ایک سگنل بھی جاتا روس کو جو اتنی دیر سے ہم کوشش کر رہے تھے. تو وہ آپ دیکھ لیں، ہندوستان جو ہے، اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں، ہندوستان کے تو بہت زبردست تعلقات ہیں روس کے ساتھ. کچھ ہی دن پہلے ایک قرارداد آئی تھی جو کہ ہندوستان نے سپورٹ نہیں کی، جس سے مغرب اور امریکہ ناراض تھے. مجھے نہیں پتا، آج ایک ووٹنگ بھی ہونی ہے کہ اس میں ہندوستان کیا کرے گا. ہندوستان جیسے ملک کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، ہمارے لیے بھی مشکل فیصلہ تھا. صحیح ہے. قصوری صاحب، اس دورے کی ایک تو ظاہر ہے تجارتی طور پر بات کی جا رہی ہے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ پاکستان پاکستان نے اظہار کر دیا ہے کہ وہ دوسرے بلاک میں چلا گیا ہے یا رشین بلاک میں چلا گیا ہے، یہ کیٹیگوریکلی کہنا صحیح ہوگا؟
غلط ہوگا. نہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، نہ پاکستان کے مفاد میں. آپ کو میں نے آلریڈی کہا کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ امریکہ جا رہی ہیں، برطانیہ جاتی ہیں، یورپین یونین جاتے ہیں. ہمارے رجحان جو مڈل کلاس اور ایلیٹ ہے ان کا سارا مغرب کی طرف ہے. اسٹوڈنٹس ہمارے وہاں جاتے ہیں. 1 ملین کے قریب تو امریکہ میں پاکستانی نسل کے لوگ آباد ہیں. کینیڈا میں بھی تقریباً 0.25 ملین یا 1 ملین ہے. تو نارتھ امریکہ میں پاکستان کے بہت کانٹیکٹس، اور یورپ میں برطانیہ میں خود ملین سے زیادہ پاکستانی ہیں، یورپین یونین میں بہت ہیں. تو ہمیں یہ تو بالکل ہی نہیں سوٹ کرتا کہ ہمیں ایک گروپ سے دوسرے میں چلے جائیں. ہمیں اپنی اسٹریٹجک انڈیپینڈنس رکھنی پڑے گی. اس لیے یہ اندازہ لگانا کہ کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے، حالانکہ بھارت میں کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں امپریشن دینے کی، لیکن یہ کو پاکستان کی طرف سے کوئی سگنلنگ نہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہم کسی ایک بلاک میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا خسرو صاحب یہ بتائیے کہ اب سینکشنز کی بات ہو رہی ہے رشیا کے اوپر، اگر کچھ تجارتی پابندیاں یورپی یونین کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں روس کے اوپر، تو ہم جو تجارت کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم روس کی طرف گئے ہیں تجارت کے لیے، یہ دورہ ہمارا اسی مقصد کے لیے تھا، تو جب روس پر سینکشن ہی لگ جائیں گی تو ہمارے مفادات کہاں سے ہمیں اس دورے سے حاصل ہوں گے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، یہ صحیح سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ کس نوعیت کی لگ رہی ہیں سینکشن، وہ بہت جلدی کلیئر ہو جائے گا. ابھی سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے روس کو نہیں نکالا گیا. اس کی بھی وجوہات ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن سے کل پوچھا بھی گیا تھا. شاید ایک وجہ یہ ہے کہ روس اور چین اور ایک حد تک ایران، اور جب میں فارن منسٹر تھا اس وقت ملیشیا کے صدر مہاتیر محمد اس لائن پہ سوچ رہے تھے کہ ڈالر سے نکلا جائے، ڈالر کی جو ڈومیننس ہے اس سے نجات حاصل کی جائے. شاید امریکہ کو یہ ڈر ہو کہ اگر وہ نکالتے ہیں تو ایک لیول پہ چین تو تجربہ کرتا رہا ہے، اور شاید روس اور چین کی یہ بات چیت ہوتی بھی رہی ہوگی کہ ہمیں آلٹرنیٹو یعنی ان دونوں ملکوں کو کیا سوچنا پڑے گا. تو امریکہ نے بھی شاید اسی لیے ایک حد سے آگے نہیں بڑھا. اور جو امریکہ نے کہا ہے، حالانکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ اس کا بہت اثر ہوگا، اور سٹاک مارکیٹ روس کی گری ہے اور بہت زیادہ گری ہے، لیکن یہ شاید اینٹیسپیٹ کیا ہوگا پریزیڈنٹ پوٹن نے، کیونکہ وہ کئی سال سے یہ لگ رہا ہے پلان کر رہے ہیں. اور ان کو یہ تو بالکل اندازہ ہوگا کہ روس اور مغرب اکٹھے ہو کے ان پہ سینکشنز لگائیں گے. لیکن کیا تیل مکمل طور پر بند ہو جائے گا ایکسپورٹ ہونا اور گیس؟ یورپی یونین کے لیے کیا آسان فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے رشیا بھی آئل کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے. کیا آسان فیصلہ ہوگا یورپی یونین؟ اثرات تو ان پہ بھی آئیں گے اگر یہ پابندیاں لگتی ہیں. نہیں، بہت بڑے اثر ساری دنیا پہ ہوگا جی، اور یورپین یونین پہ بھی ہوگا. امریکہ کو تھوڑا بہت فائدہ بھی شاید ہو جائے گا، تھوڑا بہت. میں کہہ رہا ہوں ان کی شیل آئل جو ہے یورپ کے کمپیل ہو جائے، بہت برے اگر حالات ہوں، جو کہ بہت مہنگی ثابت ہوگی. لیکن بالکل یورپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ کنورٹ کرے کسی اور فارم آف انرجی میں. اور وہاں کی تو سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے آپ کے بہت زیادہ. اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے نارڈ سٹریم 2 جو پائپ لائن تھی اس کو انہوں نے کولڈ سٹوریج میں ابھی ڈال دیا ہے، لیکن کیا وہ باقی گیس لینا بند کر دیں گے انرجی؟ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے یورپ کے لیے. صحیح ہے. خسرو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں روس کا اب ہدف کیا ہوگا یوکرین سے؟ یعنی کون سا ٹارگٹ اچیو کر کے وہ نکلے گا؟ جنگ بندی کیسے ہوگی؟ کیا روس کا ہدف کیا ہوگا؟ جی ہلو جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ کہ روس کا کیا ہدف ہے؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ روس دیکھیں ہدف کیا ہے. جی کہیے. جی روس کا ہدف یہ ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں غلطی دونوں نے کی ہے اور مغرب نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ایک تو یہ کہ جب سوویت یونین کا انہدام ہو گیا تھا اور روس کے سابق صدر یلٹسن جو ہیں وہ مغرب کی بہت قریب جا رہے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو نیٹو اور وارسا پیکٹ، 2 پیکٹس دشمنی میں بنے تھے، ایک کو امریکہ لیڈ کرتا تھا، ایک کو سوویت یونین. تو جب وہ دشمنی نہیں رہا تو نیٹو کی اتنی ایکسپینشن کی کیا ضرورت تھی؟